الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية وإذا خاصم فجر. وفي رواية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں بلکہ اس سے پہلے والے جمعے میں مسلمانوں کی تباہی، ان کی بربادی اور ان کے کازز اور ایفیکٹس کیا ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں جن اسباب کی وجہ سے ہماری یہ قوم تنزل کا شکار ہے اور جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان اسباب میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی تھی سود کا لین دین، سودی کاروبار جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کو دعوت دیتا ہے. اس میں چونکہ یہ قوم ملوث رہی ہے اور ہے اب تک، جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب کا یہ شکار بن رہی ہے. اور بھی دوسرے بہت سے اسباب ہیں، دوسری بہت سی وجوہات ہیں، دوسرے کازز ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں. من جملہ ان وجوہ کے، من جملہ ان اسباب کے، من جملہ ان عادات کے، ان خیالات کے ایک عادت اور خصلت، اور یہ کہہ لیجیے کہ ایک بری فطرت انسانوں کے اندر، خصوصاً ہمارے اندر جو ہے وہ تنقید کرنا ہے. ایک دوسرے کے اوپر بغیر تحقیق کے، بغیر جانے بوجھے، بغیر حقیقت تک پہنچے ہوئے الزام لگانا ہے. کسی بھی چیز کو کسی شخص کی جانب منسوب کر دینا ہے. فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں ایسا ہے، ویسا ہے، ڈبل پیسہ. یہ اتنی بری عادت ہے، اتنی بری خصلت ہے جس کی خباثت کا، جس کی شناعت کا، جس کی قباحت کا اور جس کی برائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یوں تو تنقید کر دینا بہت آسان ہے. کسی کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کام کر دیا، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ جو باتیں آپ اس کی جانب منسوب کر رہے ہیں، جو باتیں آپ اس کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں دوسروں کے پاس، کیا اگر آپ اس عہدے پہ رہتے، اس پوسٹ پہ رہتے، اس ڈیزگنیشن پہ رہتے اور وہی باتیں آپ کے تئیں کہی جاتی، آپ کے بارے میں کہی جاتی، تو کیا آپ برداشت کرتے؟ دوسروں پر الزام لگانا، اسے بالکل ہم نے اسے ایزی لے لیا ہے، کچھ ہم سمجھتے ہی نہیں. کوئی گاؤں کا صدر ہے تو صدر کے اوپر الزام کہ صدر صاحب کام ہی نہیں کر رہے ہیں کچھ. گاؤں کا مکھیا ہے تو مکھیا کے اوپر الزام کہ سارے پیسے کھا جا رہے ہیں. کہیں اسکول چل رہا ہے، وہاں کا پرنسپل ہے، اس کے خلاف الزام کہ آپ کی اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے.
کوئی ٹیچر ہے تو اس کے حوالے سے کہ بچوں کے اوپر محنت نہیں کر رہا، لیکن ہماری جو غلطی ہے اسے ہم نظر انداز کر دیتے، جسے شاعر نے کہا اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی۔ خود اپنی آنکھ میں شہتیر لگا رکھی ہے ہم نے، وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر الزام لگانا ہے تو لگانا ہے۔ اب ایسے میں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، 6 گھنٹے کی کلاسز ہو رہی ہیں، 8 گھنٹے کی کلاسز ہو رہی ہیں۔ اب ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی اس کو پڑھا دینا۔ اب ایک کلاس میں 15-20 بچے ہیں، 1 گھنٹے کا وقت ہے ایک سبجیکٹ پڑھانے کا۔ اب اتنے دیر میں بچوں کو ٹیچر یاد تو نہیں کرا سکتا ہے نا، کیا یاد کرا سکتا؟ یاد نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح صدر ہے کسی گاؤں کا، مکھیا ہے کوئی، تو اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو کسی بات پہ جمع ہونے کے لیے، فار ایگزامپل میٹنگ کے لیے بلا لینا۔ اب لوگ ہی نہ آئیں تو اس کی کیا غلطی ہے؟ بھائی لوگ خود رسپانس نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، رسپانسیبل نہیں سمجھ رہے ہیں، جواب دہ اور ذمہ دارانہ حیثیت اپنی جو ہے وہ خود سے کھو رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھیا نے کوئی کام نہیں کیا۔ بھائی وہ بلایا، تم آتے، میٹنگ ہوتی، کچھ فیصلہ ہوتا، تب تو جا کر کے آگے کام ہوتا۔ تم آئے ہی نہیں تو کام کیا ہوگا؟ ٹیچر نے بچوں کو پڑھا دیا، بچوں کی ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری تھی کہ بچوں کو تم پڑھاتے، گھر میں تم ان کی جو ہے ہوم ورک کرواتے۔ اچھا ایک بات ہے کہ اس میں ہم ہی پیچھے ہیں صرف، اگر آپ دیکھیں تو ہماری قوم صرف پیچھے ہے، دوسری قومیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گھر سے لے کر اسکول ان کو گاڑیوں میں جا کر کے وہ چھوڑتے ہیں، پھر لینے جاتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، ہوم ورک کراتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، آپ کو شاید یقین نہ آئے، کہ جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اسمارٹ فون نہیں رکھا ہے صرف بچوں کی وجہ سے۔ ایک نہیں 3 لوگوں سے ملا ہوں، صرف بچوں کی وجہ سے اسمارٹ فون نہیں رکھا انہوں نے، تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو، مستقبل تابناک اور روشن ہو، بچے بڑے ہو کر کے کچھ بنے، دینی اور دنیاوی ان کی تربیت پرورش اچھی طریقے سے ہو۔ تو ایسے لوگ ہیں لیکن بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ اور دوسری قوموں میں آپ دیکھیں کہ تو یہ ایکٹیونیس جو ہے ان کے اندر بہت حد تک ملے گا، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ بچے اسکول سے آ رہے ہیں، ان کی پڑھائی کی کوئی فکر نہیں، کہاں جا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ابھی پنکھ نہیں نکلے ہیں وہ شراب کے نشے کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے رسپانسیبل کون ہے؟ کوئی گاؤں کا مولوی ہے، گاؤں کا امام ہے؟ گاؤں کا مولوی باپ کا غلام تو نہیں ہے نا، یا امام کسی کا غلام تو نہیں ہے نا؟ ذمہ دار ماں باپ ہیں بھائی، جن کے انڈر میں وہ 24 گھنٹے بچہ رہ رہا ہے۔ آپ کو فکر ہی نہیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، اور بچہ آپ کا شراب کا عادی بن رہا ہے، بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا ہے۔ اب جب ہوم ورک نہیں کرے گا تو رزلٹ کہاں سے آئے گا؟ اور جب رزلٹ نہیں آتا ہے تو پھر سارا گاج کہاں گرتا ہے؟ ٹیچر کے اوپر، مسجد کے مکتب میں۔ حالانکہ غلطی ہم اپنی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ خود اسکول 10-10 دن ناغہ کر رہا ہے، مکتب 10-10 دن نہیں آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تو باتوں میں باتیں آ گئیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم آج رسپانسیبل نہیں ہیں، ارسپانسبلٹی ہمارے اندر آ گئی، ذمہ داری جس چیز کا نام ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ کسی بھی چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہی نہیں، دوسروں کے کندھے میں رکھ کر کے گولی چلانا ہمارا شیوا بن چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے۔ اب پھر دیکھتے ہیں دوسروں کو ذرا سی غلطی کرتے ہوئے، غلطی نہ بھی ہو، اپنے نظر میں ہم غلطی جب سمجھتے ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کا لڑکا وہ بازار میں
گھوم رہا تھا، فلاں کے لڑکے نے گانا چلا کر کے لوڈو کھیلنا شروع کر دیا ہے، مثال کے طور پر خود اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کی بچیاں جینس پینٹ پہن کر نکل رہی، اپنے گھر کے بچے مسجدوں سے دور ہیں. تو غیر کی آنکھوں کا تنکا تو نظر آ جا رہا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شہدیر نظر نہیں آ رہا ہے. تو سب سے پہلے میرے دوستوں بزرگوں، اگر اصلاح ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا مستقبل روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں، تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اوپر نظر کرنی ہوگی، اپنے گھر کی اصلاح ہمیں خود کرنی ہوگی. جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، دوسروں کی اصلاح ہم سے نہیں ہو سکتی. آج ہم کوسنے کو کوس دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کے لوگ صحیح نہیں ہیں، پرائم منسٹر صحیح نہیں ہے، ہوم منسٹر صحیح نہیں ہے، ہمارا سی ایم صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا کنٹرول گھر میں ہے، کیا آپ صحیح ہیں اپنے گھر والوں کے لیے؟ آپ کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ گاؤں کے صدر ہیں، پبلک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ گاؤں کے مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، آپ کا رویہ ان کے ساتھ، پبلک کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ دیکھیے. اسی لیے کسی نے کہا کہ حسب طاقت ہر کوئی فرعون، بدنام صرف ایک فرعون ہوا ہے، لیکن اپنی اپنی طاقت کے حساب سے سارے ہی فرعون ہیں. جہاں پر بس چلتا ہے وہ اپنی فرعونیت دکھا جاتے ہیں، اپنی گناہ سے وہ صرف نظر کرتے ہوئے دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس لوگ آئیں گے، بہت میٹھی میٹھی باتیں کہیں گے، جس کو کہتے ہیں کہ زبان کی سرخ قینچی سے وہ آپ کے دل قطرے گے، لیکن جو ہی آپ کے پاس سے دوسرے کے پاس جائیں گے آپ کی برائی شروع، فلاں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا. تو یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں گی، اور میں بتاؤں آپ کو، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور انفارچونیٹلی پڑھے لکھے لوگ اس میں داخل، دوسروں کی بات کو نہیں کروں گا، پڑھے لکھے لوگ جو باشعور سمجھے جاتے ہیں، جو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، جن کا معاشرے میں ایک مقام ہے، جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو آئیڈیل سمجھتے ہیں لوگ، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کے گھروں میں نے دیکھا ان کے گھروں میں دینداری کا جنازہ، دین کا جنازہ نکل رہا. تو جب ایسے لوگوں کو دوسری پبلک دیکھے گی تو کیا اثر لے گی؟ بھائی وہ تو یہی سمجھے گی کہ بھائی یہ پڑھ لکھ کر کے ایسا کام کر رہے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کر لیں گے تو کیا دقت ہے. اور کئی لوگوں سے میں نے سنا بھی اس طرح کی باتیں. ہمارے گاؤں میں اطراف میں ایک عالم ہے، باضابطہ صدر مدرس ہیں وہ مدرسے کے، لیکن گھر کا ماحول ایسا کہ لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے. ایک اور صاحب ہیں جن کی زندگی دین کے لیے وقف ہو گئی، لیکن ان کے گھر کا ماحول ایسا کہ لڑکی بول رہی کہ داڑھی والے سے میں شادی نہیں کروں گا. یہ مینٹالٹی اور ذہنیت ہمارے بچوں کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ انہوں نے گھر میں دین نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو صرف دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرتے دیکھا. آج بھی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے گھر دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ دین کے اوپر بڑا بڑا لیکچر دیں گے. میں انہی میں سے ہوں. تو یہ حالت ہے، اور جب یہ حالت ہوگی پھر ہم سوچیں گے کہ ہمارا سدھار کیسے ہو، یہ تو ناممکن ہے میرے دوست. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تنقید. تنقید سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانے سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز اس تک پہنچ گئی، یہ خبر اس تک پہنچ گئی اور فیس ٹو فیس کرانے کی بات آئی تو پھر آپ شرمندہ ہو رہے ہیں. بغیر تحقیق کی کوئی بات کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے. میں نے جو حدیث پاک پڑھی تھی، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. منافقین کی 3 علامتیں ہیں، وہ بھی تنقیدیں کیا کرتے ہیں. بات بات پہ جھوٹ بولنا، یہ بھی ہمارے اندر. اب جب یہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں منافقین میں ہمارا قطار و شمار تو نہیں ہونے لگا.
بات بات پہ جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ منافقین کی عادت ہے۔ اور منافقین کی عادت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو، وَزَعِمَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا یہ خیال بھی ہو کہ ہم تو پکے سچے ٹھکے مسلمان ہیں، لیکن وہ منافق ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ کو ناراض ہونا ہوگا تو رسول اللہ سے ہوئیے گا ناراض اور اپنی آخرت برباد کیجیے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ اپنے جگہ سے ٹل سکتا ہے، سمندر کا پانی خشک ہو سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک تو تنقید کرنا بھی ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جھوٹ بولنا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تیسری برائی جو ہے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں آج جو پائی جا رہی ہے وہ امانت میں خیانت کرنا۔ آج ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کسی سے کوئی معاملہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے اس سے ایک سامان خریدا تھا، میں نے جب واپس کرنے میں گیا تو وہ آرام سے لے لیا۔ سننے والا فوراً بولتا ہے مسلمان نہیں رہا ہوگا۔ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اخلاق جو ہے جو مسلمانوں میں ہونے چاہیے وہ غیروں کے پاس چلے گئے۔ خیانت داری، افترا پردازی، بہتان تراشی، یہ ہماری گھٹی میں پڑ گئی۔ آج ہم مسلمانوں کو قرض دینے سے ڈرتے ہیں۔ آج حالت دیکھیے، کسی کو قرض اگر دے دے تو بھکاری بن کر کے مانگنا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ نہیں دیتا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا، مسلمانوں کی یہ صفات تو نہیں تھی۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جن صحابہ کے فالوورز ہیں اور ان کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں، ان صحابہ کی یہ عادت تو نہیں تھی کہ کسی نے 10,000 دے دیے، ایک مہینے کی مدت اور مہلت کے اوپر ہم نے پیسہ لیا، اب ایک مہینے کو ہم سال تک اس کو کھینچ کر لے گئے۔ اب بتائیے وہ دینے والا بیچارہ مظلوم بن جا رہا۔ آج کے اب ایسے چند لوگوں کی وجہ سے بیچارے جو حقیقت میں مستحق ہیں ان کو بھی لوگ قرض نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے لوگوں کی سوچ اور پرسپشن ایسی ہو جاتی ہے کہ بھائی سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے نا دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ تو اس لیے لوگ احتیاط کرنے لگے ہیں، اور مسلمانوں کے باہمی معاملات جو ہے اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا ہے سوائے کلمے کے۔ آج ہمارے پاس اور کیا ہے بتائیے نا؟ افسوس کا مقام ہے دوستوں، ہمارے معاملات کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملات اگر ہمارے صحیح نہیں ہوں گے، دوسروں پر صرف کیچڑ اچھالنا ہی ہماری زندگی کا حصہ رہے گا، تو یاد رکھیے قیامت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ آپ کی نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھ لے رہے ہیں الحمدللہ، میں حسن ظن کے طور پر بول رہا ہوں، ایسے پبلک جانتی ہے کون کتنا وقت کا پڑھ رہا ہے، تو یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، یہ روزے کام نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، غریب تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جائیداد نہ ہو، سامان عیش و عشرت نہ ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے۔ غریب وہ شخص ہے جو قیامت میں آئے گا تو اس کی نیکیاں اتنی ہوگی جیسے پہاڑ، اس نے حج بھی کر رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی اس نے دیے ہوں گے، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، لے کر کے نیکیوں کا ایک پہاڑ آئے گا، لیکن حالت کیا ہوگی کہ کسی کو اس نے گالی دے رکھی ہوگی، کسی کو اس نے جبرن ستایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کے اوپر بیجا تنقید کی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان تراشی کی ہوگی،
کسی کو حد کے عزت کا نشانہ بنایا ہوگا، کسی کو پبلکلی اس نے تذلیل کسی کی ہوگی، کسی کے دامن پر کیچڑ اچھالا ہوگا. یہ سارے آئیں گے اس دن اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں گے کہ یا اللہ میں بے گناہ تھا، اس نے مجھ پر الزام لگایا، اس نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ وہ گناہ جس کی جانب یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا وہ میرے اندر تھا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں معلوم. ان اللہ لطیف خبیر انہ یعلم السر واخفی، بھید کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی چھپی ہوئی چیز جو ہمارے دل میں، آپ کے دلوں میں ابھی آپ نے سوچا بھی نہیں، اسے بھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ کی عدالت میں تو جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا ہے، وہاں تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو جب وہ لوگ آئیں گے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کی گالیوں، اس کے گالیوں کے بدلے میں اس کے نام اعمال سے نیکی نکالی جائے، اور جن کو اس نے گالی دی تھی ان کے حوالے کی جائے، جن کو اس نے ستایا تھا اتنی ہی مقدار میں نیکی اس کے حوالے کی جائے، جس پر اس نے ظلم کیا تھا مظلوم کے حوالے اس کی نیکی کی جائے، جس کو اس نے مارا تھا، جس پر بہتان تراشی کی تھی، جس پر عیب زنی کی تھی، ان سب کو نام اعمال، اس کے نام اعمال میں سے نیکیوں کی شکل میں معاوضہ دیا جائے. وہاں ڈالر تو ہوگا نہیں، روپے پیسے تو ہوں گے نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حالت ایسی ہو جائے گی کہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا وہ، ساری نیکیاں ختم. پھر بھی مطالبین جو ہے، مطالبہ کرنے والے موجود رہیں گے. اب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب جو بچ رہے ہیں ان کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں. اب سوچئے، صرف باتیں کہنے سننے کے لیے نہیں ہیں، اسے دل کے کان سے سننا چاہیے. اور ایک دن اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو یقین ہے کہ مرنا ہے، تو ان باتوں پہ کان دھریے، ان باتوں کو توجہ سے سن کر کے اس کو سیریسلی لیجئے، ایزی مت لیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ان مظلوموں کا، بے قصوں کا، بیچاروں کا گناہ ڈالا جائے گا، اور اس گناہ کی پاداش میں اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آپ سوچئے، آیا تھا تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، لیکن جا رہا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے. اللہ کے یہاں عدل ہے، انصاف ہے، وہاں تو ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے. یہاں آپ ججوں کو خرید سکتے ہیں اور بابری مسجد کے خلاف فیصلے دلوا سکتے ہیں، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہوگا. لہذا میرے دوستو، ہمیں ان باتوں کو توجہ سے اور سیریس لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہم کسی پر تنقید نہ کریں، کسی کے عیب جوئی نہ کریں. اگر کسی سے ہمیں شکایت ہو تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے. بھائی ہماری شکایت آپ کے نہیں، یہ ہے ہمیں آپ سے شکایت ہے. اب وہ کلیریفیکیشن دے گا کہ بھائی آپ نے غلط سمجھا، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. یا پھر اگر اس نے غلطی کی ہوگی تو پھر وہ معافی تلافی کرے گا. دس از دی بیسٹ سولوشن ٹو سولو دا پرابلم. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے. اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تو شیر و شکر رہتے ہیں، باہر آگے پیچھے جب ہوتے ہیں تو ناک صاف بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل ہمارے ملے ہوئے نہیں. اور جب دل نہ ملے ہوئے ہوں تو معاشرے میں خیر کا پہلو کیسے غالب آ سکتا ہے؟ معاشرے میں بھلائی تو نہیں نظر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.